السلام علیکم، اور آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان شہزادہ سلیم اول کے بارے میں۔ 1470 عیسوی کو شہزادہ سلیم اول عماسیہ ریاست میں پیدا ہوئے۔ 24 اپریل 1512 کو 42 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے 9ویں حکمران بنے۔ آپ سلطنت کی توسیع کے حوالے سے ایک نمایاں نام رکھتے ہیں۔ سلطان سلیم بے حد سخت مزاج آدمی تھے، کیونکہ ان کے والد سلطان بایزید ثانی بہت نرم مزاج تھے، جس کی وجہ سے فوج، وزراء، حتیٰ کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا تھا۔ اس سختی کا اثر بہت مفید ثابت ہوا اور وہ تمام وجوہات دور ہو گئیں جس کی وجہ سے حکومت کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ عوام آپ سے بے حد خوش تھی، جبکہ یورپی مورخین آپ کو ظالم لکھتے ہیں۔ تخت نشین ہونے کے بعد آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود آپ کا بھائی تھا۔ شہزادہ احمد جو عماسیہ کے حاکم تھے، انہوں نے بغاوت کا جھنڈا بلند کر کے بروسہ پر قبضہ کر لیا۔ سلطان سلیم بروسہ پہنچے اور احمد کو شکست دی۔ شہزادہ احمد نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ سلطان سلیم نے اس بغاوت میں شامل اپنے 5 بھتیجوں کو گرفتار کروا کے قتل کروا دیا۔ سلطان سلیم کا سب سے بڑا بھائی کرکت جو بروسہ میں تھا، کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر بغاوت کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بات کا علم جب سلطان سلیم کو ہوا تو انہوں نے کرکت کو قتل کروا دیا، مگر کرکت کی موت پر سلطان سلیم کو بہت افسوس ہوا۔ شہزادہ احمد کو کچھ عرصے بعد پھر اٹھ کھڑے ہونے کا موقع ملا، لیکن 24 اپریل 1513 کی جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور قید کر کے قتل کر دیا گیا۔ جب آپ کی سلطنت کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو ایشیائی کوچک سے یورپ میں واپس آئے اور مختلف سلطنتوں سے معاہدوں کی تردید کر کے اپنی سلطنت کو خطرات سے محفوظ کر لیا، اور پھر مشرق میں ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایران کا بادشاہ اس وقت صفوی سلطنت کا بانی شاہ اسماعیل صفوی تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے عجم کے کئی ممالک کو فتح کر لیا تھا، حتیٰ کہ ایران کی سلطنتیں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مل چکی تھیں۔ ایسی صورت میں دونوں کا تصادم ناگزیر تھا۔ تصادم کے بہت سے اسباب موجود تھے۔ سب سے بڑا یہ تھا کہ سلطان سلیم ایک مکمل سنی تھے، جبکہ صفوی ایک شیعہ تھا۔ شاہ اسماعیل ایشیائی کوچک میں لوگوں کو سلطان سلیم کے خلاف ابھارتے رہتے۔ شاہ اسماعیل نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف مصر سے اتحاد کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ مرحوم شہزادہ احمد کے بیٹے مراد کو پناہ دی تھی اور سلطان سلیم کو تخت سے اتار کر شہزادہ مراد کو تخت پر بٹھانے کے لیے فوجیں بھی جمع کی تھیں۔ جب یہ خبر سلطان سلیم تک پہنچی تو انہوں نے ایران پر حملے کا تہیہ کر لیا، اور 20 اپریل 1514 کو سلطان سلیم 1,40,000 کا لشکر لے کر ایرانیوں کے دارالحکومت تبریز کی طرف روانہ ہوئے۔ تبریز کا فاصلہ 1000 میل سے زیادہ کا تھا۔ راستہ پہاڑی تھا، لیکن سلطان سلیم نے لشکر کو مسلسل سفر کروایا۔ جب ایران کی سرحد کے قریب پہنچے تو شاہ اسماعیل نے تمام علاقہ ویران کر دیا اور خود تبریز میں پناہ لی۔ سلطان سلیم کی سب سے بڑی مشکل کھانے پینے کا سامان تھا، جس میں کمی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے لشکر بددل ہو چکا تھا اور آگے چلنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ سلطان سلیم نے اس وقت ایک زبردست خطاب کیا، جس کی وجہ سے لشکر میں ایک نئی جان پیدا ہوئی۔ سلطان سلیم کا لشکر جب تبریز کے قریب ایک وادی چال دینان پہنچا تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً باہر آنا پڑا، اور 19 اگست 1514 کو وادی چلدران میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ عثمانی فوج بے حد تھکی ہوئی تھی، اس لیے کہ 1200 میل کا راستہ 126 دنوں میں طے کیا تھا۔ اسی لیے ترکوں کی کچھ نسلوں کو پسپا ہونا پڑا، مگر جلد ہی وہ سنبھلے اور صفوی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی بھی زخمی ہوا، لیکن بھاگ نکلا۔
اس جنگ میں 25,000 صفوی فوجی مارے گئے اور زخمیوں کی تعداد ان گنت تھی۔ 4 سپٹمبر 1514 کو سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے تبریز کے شہر میں داخل ہوئے۔ تبریز کے بعد سلطان سلیم نے دیابکر اور کردستان کے صوبے بھی فتح کر لیے۔ اس وقت مکمل ایران کو فتح کرنا مشکل کام نہیں رہا تھا، مگر کسی مصلحت کی وجہ سے سلطان سلیم نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ایران کے بعد سلطان شام اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ علاقے 250 برس سے سلاطینی حکومت کے زیر سایہ تھے۔ مصر اور شام کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے کی سوچ کے پیچھے کئی اسباب تھے۔ اس وقت کے مملوکی سلطان قاسو غوری بعض ایسے امراء کی طرفداری کرنے لگے تھے جو سلطان سلیم سے بھاگ کر آئے تھے۔ مملوکی حکمرانوں نے ان امراء کو بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا۔ مملوکوں نے شکست خوردہ شاہ اسماعیل صفوی سے بھی اپنی ہمدردیوں کا اظہار کیا۔ ایشیائے کوچک کے چند علاقوں کو لے کر دونوں سلطنتوں کے درمیان تنازعات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس علاقے میں کئی بستیاں بکھری ہوئی تھیں اور کئی قبائل تھے جو دولت عثمانیہ اور دولت مملوکیہ میں ادھر ادھر ہوتے رہتے تھے۔ سلطان سلیم نے اس روز روز کے جھگڑے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان علاقوں کو اپنے حدود میں کرنے کا سوچا۔ اس کے علاوہ مملوکیہ حکمرانوں کے مصر و شام پہ ظلم و ستم بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ شرعی حکم ختم ہو گیا اور کئی علماء کرام اور مختلف حلقوں کی طرف سے سلطان سلیم کو خط لکھ کر حملے کی دعوت دی گئی۔ اسی دوران سلطان سلیم کو خبر ملی کہ شام ایران کی سرحد پر مملوک کی فوجیں جمع ہو چکی ہیں۔ سلطان سلیم قسطنطنیہ سے فوج لے کر روانہ ہو گئے اور 24 اگست 1516 کو حلب کے قریب مرد وابق کے مقام پر دونوں افواج آمنے سامنے ہوئیں۔ مملوکوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور مملوکی سلطان قاسو غوری مارا گیا اور حلب کے امیر نے سلطان سلیم کو حلب کی چابیاں پیش کی۔ حلب کی عوام نے سلطان سلیم کا والہانہ استقبال کیا۔ حلب فتح کرنے کے بعد سلطان سلیم آگے بڑھے اور شام کے بقیہ شہروں کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرنے لگے۔ دمشق میں سلطان سلیم نے مشہور صوفی بزرگ شیخ محی الدین ابن العرب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر مقبرہ تعمیر کروایا اور یہاں غریبوں کے لیے ایک ادارہ بنوایا اور اس کے اخراجات کے لیے کافی رقم اور جائیداد وقف کر دی گئی۔ شام کی فتح کے بعد سلطان سلیم مصر کی طرف متوجہ ہوئے اور سب سے پہلے غزہ کے معرکے میں مملوکوں کو شکست دی۔ اس کے بعد قاہرہ کے قریب میدانیوں میں عیسائیوں کو دوبارہ عصمت اٹھانا پڑی۔ چھوٹ میں لگی رہی لیکن سلطان نے مصر کو فتح کر لیا۔ خلافت عباسیہ کے بعد اور خلافت عباسیہ جب سے مصر میں منتقل ہوئی تھی، اسلام کی متحدہ سیاسی قوت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ خلیفہ برائے نام رہ چکا تھا اور کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ خود بخود سلطان سلیم کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے اور یوں سلطان سلیم سلطنت عثمانیہ کے پہلے اور اسلام کے بھی خلیفہ قرار پائے تھے۔ جی ہاں، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت اس خلافت کے حقدار سلطنت عثمانیہ کے لوگ ہی تھے۔ یہی سلطنت سب سے زیادہ ملت کی حفاظت کر سکتی تھی اور تقریباً 1.5 صدی سے جہاد کا فرض ادا کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشے سے مخالفت کی آواز نہیں آئی۔ اس مقصد کے لیے سلاطینی حق اس قدر معتبر سمجھا گیا کہ کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ حجاز شریف جو اس وقت مملوکوں کے زیر حکومت تھا، فتح مصر کے بعد وہ بھی بلا مقابلہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ قرار پایا اور سلطان سلیم کو خادمین حرمین شریفین کا لقب ادا کیا گیا۔ حرمین شریفین کی خدمات کا شرف اس کے بعد ان کے جانشینوں کو 400 برس تک حاصل رہا اور اس دوران انہوں نے خدمت کا جو حق ادا کیا، اس کی مثالیں دنیا دیتی ہے۔ اس کی یاد اب ان عربوں کو خون سے رلاتی ہے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا ساتھ دے کر اپنے نام نہاد آزادی کے لیے اپنی پیاس ترکوں کے خون سے بجھانا چاہی تھی۔ سلطان سلیم کا دور حکومت 8 سال پر مشتمل تھا۔ جب آپ نے سلطنت کو سنبھالا تو اس وقت سلطنت کا رقبہ 23,75,000 مربع کلومیٹر تھا اور آپ کے دور حکومت کے اختتام پر
65,57,000 مربع میل کلومیٹر تھا۔ سلطان 22 سپٹمبر 1520 کو استنبول میں انتقال کر گئے اور ان کو استنبول میں دفنایا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔